ٹرمپ صاحب ہیں جو چائنا کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے سارے میجر سی ای اوز کو لے کے وہ اسی سسٹم کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک یو ایس کی فورن پالیسی ہے اور ایک یو ایس کی اکنامک پالیسی ہے، اور جو ایک اس کی ٹیریٹوریل پالیسی ہے. اگر اسی کو انڈیویجول کے لیول پہ لایا جائے کہ ایک میری ٹیریٹوریل پالیسی ہے جس سے میری سٹیزنری ڈیفائن ہو رہی ہے، وہ کب ایکٹیویٹ ہوتی ہے. ایک میری اکنامک، اب فار ایگزامپل انڈیا ہی ہے، اڈانی ہے فار ایگزامپل. اڈانی کو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے امپورٹنٹ سٹیزنس کی طرح دیکھا جاتا ہے، امبانی کو. تو ان کا انویسٹمنٹ دوسرے ملکوں میں کیوں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کا منی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ فلو ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ کمٹمنٹ کے طور پہ سوچا جا رہا ہے کیسے وہ منی بیک بھی فلو کرے گا یا گرو بھی کرے گا. تو جو آپ کی سٹیزن شپ کی ٹیریٹوریل آئیڈینٹی ہے اس کو شاید یہ جو ٹوٹیلیٹیرین پروجیکٹس ہیں نیشن اسٹیٹس کے، وہ اس کو کمپلیٹلی ایک وجود میں کولیپس کرنے کی کوشش کرتی ہے. حالانکہ جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے، خود نیشن ہوتا ہے، وہ نیگوشیٹ کرنا جانتا ہے. بالکل. اور اسلام میں ایکچولی جو آپ نے بتایا کہ یہ بہت فرسٹ ڈے سے یہ کمپلیکس جو ریالٹی ہے وہ اس کے جورسپروڈینشل لاجک میں انٹرٹوائنڈ ہے، کیونکہ پروفٹ اپنی جگہ بھی تھے، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، وہ دوسرے لینڈ میں گئے، اس لینڈ میں بھی انہوں نے گورننس کیا، اور اپنے پرانے لینڈ سے بھی انہوں نے لڑائی بھی کری اور اس سے انگیجمنٹ بھی رکھا. پھر وہ دوسرے، تو وہ جو لوکیلٹی، لوکل ریزسٹنس، جیو پولیٹکس، وہ ایکسپیرئنس آف دی ٹریڈیشن میں ایمبیڈڈ ہے. تو دوسرا جو ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ انٹرسٹنگلی ود ان مسلم کمیونٹی، کیونکہ ایک طرف ہم ہندوتوا اور باقی ساری چیزوں کو اگر سائڈ بھی رکھ دیں تو شیعہ اور سنی جو ڈفرینسز ہیں جو بہت ہاسٹائل ہو چکے تھے، یا کبھی کلوز کبھی ہاسٹیلٹی، جس طرح اور آئیڈینٹیز میں ڈفرینسز اور وہ ہوتے ہیں، خاصا دیکھا گیا غزہ کی وار کے بعد اور ایران پہ جو اب یہ پورا امپیریلسٹ اٹیک ہوا، کہ وہ آئیڈینٹیز جن کے دو بالکل مختلف کمٹمنٹس ہیں بہت ساری چیزوں میں، وہاں پہ بھی ایک میکسیملسٹ اوورلیپ دیکھا گیا. مطلب میں اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب یہ بھی سنی بھی اپنے آپ کو فرام دا پرسپیکٹو آف پولیٹیکل تھیوری ایک ڈفرینٹ کمٹمنٹ سمجھتا ہے، کہ اس کا جو کنسیپٹ آف ٹیریٹوریالٹی، اسٹیٹ، وہ ڈفرینٹ ہے. وہ وہاں پہ امامت سے آ رہا ہے شیعوں میں، یہاں پہ خلافت سے آ رہا ہے، ان دونوں کے بیچ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ جب امپیریل فورسز کے خلاف جو آپ کی ٹیریٹری کو قبضے میں کر رہے ہیں، تو یہاں کی بھی جو نان مسلمز ہیں وہ بھی بہت سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھے، اور وہ وہاں گئے بھی ابھی ریسنٹلی. یہ بہت سارے، تو یہ کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو یہ صرف ہم نہیں، مطلب یہ باقی لوگ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. جیسے آپ نے بولا بنگلہ دیش کے حوالے سے، جو یہاں کا ہندو ہے، آپ کو کیا حق ہے اس ہندو کے لیے ایڈ کے لیے پیسہ دینا؟ ایک اور آیت آپ کی اجازت سے کوٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انسان کی جو فطرت ہے نا، یہ یونیورسل ہے، یہ کامن ہے، اور یہ خدا کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ لوگوں کو خلق کیا، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہماری ڈیموگرافیز ہے، ان کی ہیومن ارج جو ہے، سینس آف ہیومینٹی جو ہے، وہ یونیورسل ہے. تو یہ جو اندر کی فطرت ہے نا، جو یونیورسل ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، جس میں وہ فطرت، ایسنس ابھی بھی زندہ ہو، انسانیت ابھی بھی زندہ ہو. اور یہ میں کوئی میٹافورک نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے لٹرل ورڈز ہے. یہ سب کے اندر وہ خوبصورتی ہے، یہ ایسنس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسنس پہ سب کو بنایا ہے. تو جہاں پہ بھی ہیومینٹی کوشچن میں آ جاتی ہے نا، سارے یہ ڈفرینسز، یہ لائنز، یہ فیڈ ہو جاتی ہے. ہیومن ویلیوز کے بنیاد پہ انسان ایک ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی، اینڈ اٹ کنکلوڈز. جو میرا آرگومنٹ تھا تب سے، ہیومن ویلیوز پہ انسان خود بخود ایک ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش میں اگر کسی ہندو کو جلایا جائے، صحیح ایسنس جس کے اندر اب بھی زندہ ہے، وہ مسلمان ہندوستان میں بھی اس کا دل جلتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے ہندو بھی.
پیلسٹائن میں جیسے کہ آپ نے مثال دی جو کچھ ہوا، اور ایران کے کنٹیکس میں آپ بات کر رہے تھے، ایران میں جو ہوا، اس نے یہ فیڈ کر دی، یہ لائنز شیعہ سنی والی یہ ختم ہو گئی. ایون دوسرے ہندوز بھی، نان مسلم سب کچھ کھڑے ہو گئے، کمیونسٹ ہوں، لبرل ہوں، جو دنیا بھر کے لوگوں نے. واٹ واز دا ریزن؟ اگر آپ ان سب سے پوچھے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں شیعہ ہو گیا، اسی راتوں رات میں شیعہ ہو گیا، اسی لیے میں ایران کے لیے، آیت اللہ خامنئی کے لیے دوسرے دن سے میرا دل دھڑکنے لگا. کچھ ہیومن ویلیوز سامنے آئے، کوئی ہیومینٹی سامنے آئی، اس ہیومینٹی کے ساتھ زیادتی سامنے آئی، اس ہیومینٹی میں بریوری دکھی، جواب میں کیریکٹر دکھا، ہیومن کیریکٹر دکھا. اس ہیومن کیریکٹر کے اراؤنڈ سب وہ ایسنس جن کے اندر وہ زندہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جن کے اندر وہ فطرت ابھی بھی ایسنس وہ زندہ ہے، چاہے جو بھی ہے، وہ اس کے اراؤنڈ خود بخود جمع ہو گئے. دس از واٹ اسلام انوائٹس یو ٹو، قرآن کالز یو ٹو. اسی لیے یہ آئیڈیا آف جسٹس، اسٹیبلشمنٹ آف ہیومینٹی، اگر جب تک آپ اسلام کو اس زاویے سے نہ دیکھیں، تب تک آپ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو اور غیر مسلمان کیوں نہ ہو، آپ خود بھی کنفیوز رہیں گے اور لوگ بھی آپ سے کنفیوز رہیں گے. اسی لیے انٹرنلی خود سے اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. نیشن اسٹیٹ کی ریالٹیز میں، الگ الگ سوسائٹیز کی ریالٹیز میں، ماڈرن کیپٹلسٹ ورلڈ کی ریالٹیز میں، چینجنگ گلوبل آرڈر کے ریالٹیز میں، واٹ از اسلام؟ یہ ہے کیا؟ اس کی واٹ ڈز اٹس پریزنس مین؟ مسلمان کیا ہے؟ اس کی پریزنس کیا ہے؟ جب تک آپ اس کو اس زاویے سے نہ دیکھیں، یونیورسل ہیومن میرٹ، ہیومن کیریکٹر، آپ خود بھی کنفیوز رہیں گے، باقی بھی آپ سے کنفیوز رہیں گے. یہ جو بیچ بیچ میں یہ خوبصورتی ہے، اس کا ایسنس ظاہر ہوتا ہے کہیں پہ، اور اس کے ارد گرد سب جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ خوبصورتی کہیں پہ بھی ظاہر ہو، یہ صرف ایران کی بات نہیں ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے، کیا غزہ کے ارد گرد باقی کے سب کے جمع نہیں ہوتے ہیں؟ یورپ میں انڈیا سے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے، یورپ میں پاکستان سے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے، سعودی عربیہ میں پروٹیسٹ بین ہوئے غزہ کے حق میں، مگر یورپ میں پروٹیسٹ ہوئے، یو اے ای میں ہاں بین ہوئے، مگر یورپ میں پروٹیسٹ ہوئے غزہ کے حق میں. وہ کون سے راتوں رات مسلمان بنے یا سنی بنے یا غزہ کے رہنے والے بنے؟ ہیومن ایسنس جہاں پہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، ہیومینٹی جہاں پہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، کیریکٹر جہاں پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے لوگ دے ریوالو اراؤنڈ اٹ، دے آئیڈینٹیفائی ود اٹ. سو اسی لیے دیٹ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہ خیر والا انسان اسلام، للناس بہتری والا اسلام، للناس. جب تک کہ آپ خود کو امت کا کنسپٹ ایز ایلومنائی نہ سمجھے کہ ہم یونیورسٹی آف خیر سے ہے، بینیفیشریز، بینیفیکٹرز، کنٹریبیوٹرز فار دا ہیومن ورلڈ، ہم اس کے ایلومنائز ہے، تب تک آپ خود بھی کنفیوز ہو جائیں گے. اور جب ہم خود کو وہ ایلومنائز سمجھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ اسلام کی یونیورسلی اسٹیبلش کرے، ہیومن بہتری ہیومینٹی کے لیے، خیر ہیومینٹی کے لیے، جس دن ہم نے وہ کیا، جیسے ایران کے لیے لوگ خود بخود ریوالو ہو جاتے ہیں، ریلی ہو جاتے ہیں، غزہ کے لیے ریلی ہو جاتے ہیں، بنگلہ دیش کے ہندو کے لیے ریلی ہو جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتی، اسی طرح سے آپ کے اراؤنڈ بھی ریلی ہو جائیں گے، اس کنسپٹ کے، اس اسلام کے اراؤنڈ بھی خود بخود ریلی ہو جائیں گے. جب تک یہ وہ جو چیلنجز جو ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے ہم نے خود کریٹ کیے ہیں، اور جس زاویے سے رائٹ ونگ کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، اسلام کنفیوژن کا شکار رہے گا، اسلام مظلوم رہے گا، ہمارے ہاتھوں سے بھی اور غیر مسلموں کے ہاتھوں سے بھی.